وضو بھی شامل ہے کہ جو گناہوں کو معاف کرواتا ہے، جو گناہوں کو معاف کر رہا ہے، کفارہ سیئات جسے کہتے ہیں۔ حدیث پاک نمبر 18 پہ آ جائیے، پڑھیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین۔ مرو کا مطلب ہے حکم دو، مرو امر سے ہے، اردو میں امر عام لفظ یوز ہوتا ہے، یعنی امر کرو، حکم دو، آرڈر کرو۔ مرو حکم دو، اولادا اولاد، اولادا کم میں نے تمہاری، اولادکم تمہاری اولاد، با میں نے ساتھ، الصلاۃ نماز، بالصلاۃ کیا معنی ہوگا؟ نماز کا۔ آپ لوگوں کا اردو بھی کچھ بہتر ہو رہا ہے کہ نہیں ساتھ ساتھ؟ صحیح بات ہے۔ آپ کا تو مجھے پتہ نہیں، یہ احمد شاہ صاحب کا بڑا بہتر ہو رہا ہے، میں گھر میں سنتا ہوں، میں کہا آپ تو بڑا پک کرتے ہیں جا کے۔ بالصلاۃ نماز کا، وا میں نے اور ہم میں نے وہ فلیٹا، ابناء بیٹے، ابناء کا لفظی معنی کیا ہے؟ بیٹے، بچے، یہاں پہ لکھنے پر انتیس میں بچے۔ 7 7 یا 7 سنین سال اور ایئر، 7 سنین سال، اور جس کو ہم نارویجن میں کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے، کتنے سال کی؟ 7 سال کی ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اسے کیا کرو؟ نماز کا حکم دو۔ اور اسی حدیث پاک میں غالباً کہ جب 10 سال کی ہو جائے تو ان کے بستر الگ الگ کر دو، یہ آداب میں سے کہ جب 7 سال کی ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کی ہو جائے تو ان کے بستر اور بیڈ جو ہیں وہ بھی الگ الگ کر دو۔ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دینا چاہیے۔ کس چیز کا حکم؟ نماز کا حکم۔ اس میں والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ کم و بیش 7 سال سے پہلے وہ اپنی اولادوں کو نماز کا ٹیکسٹ زبانی یاد کروائیں، پھر ان کے سامنے نماز پڑھیں تو ان کو آہستہ آہستہ پتہ چلے کھڑے ہو کے کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجود میں کیا پڑھنا ہے۔ تو 7 سال سے 10 سال تک یہ جو عمر کا حصہ ہے بچے کا، اس دوران بچے کو نماز کا پابند بنا دینا چاہیے، کیونکہ 10 سال کے بعد مزید سخت حکم آ جاتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اس لیے 7 سال سے 10 سال کے درمیان یہ 3 سال ہیں، اس میں بچے کو نماز کا ایسا عادی بنائیں کہ بچہ بعد میں ساری عمر نماز پنجگانہ چھوڑنے کا سوچے۔ بے آلدر ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں جی بچوں کی تربیت کے لیے کیا کریں؟ تو بچوں کو جس عمر میں جس چیز کی ضرورت ہے ان کو اس کی طرف متوجہ کریں۔ ہمارا مسئلہ نارویجن مسلمانوں کا یہ ہے، اور یورپین سارے اور یو کے سارے مسلمانوں کا، ساڑھے بچے 5 سالوں دے بھی ہو جانو بڑے ہی نہیں ہوتے سیرت۔ میں ماں باپ سے یہ باتیں سنوں، یہ بچہ ہے نا جی، نماز نہیں پڑھتا، 20 سال میں بچہ، پھر تو پتہ بچہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، وہ بوکسن اور مندی ہونے میں، اور ایک اور لفظ یوز کرتی انگلش میں بڑا میرے ذہن میں سے اتر گیا، ہاں میچور ہونے کے لیے اب 30 سال چاہیے ہوتا ہے ہمارے بچے کو۔ وہ میچور ہو رہے کتنی عمر میں جا کے؟ 30 سال۔ یہ جو طریقہ کار ہم نے اپنایا اس کی وجہ کہ اس کی سبب یہ ہے کہ ہم اس بچے کو اس کی عالدر میں جو چیز چاہیے ہم اس کو وہ نہیں دے رہے، اس لیے وہ میچور نہیں ہو پاتا۔ اس کو میچور ہونے کے لیے 25-30 سال لگ جاتے ہیں۔
آپ بچوں کو اپنے ساتھ میں رکھیے، یہ بہت ضروری ہے۔ میں بہت سارے لوگوں کے گھروں میں جب بالخصوص فاتحہ وغیرہ کے لیے جاتا ہوں، کسی گھر میں کوئی ایسی غمی خوشی ہو جو، تو میں نے دیکھا ہے ہماری ینگ جنریشن جو یہاں کی والدین یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، وہ توجہ کر لیں اس بات کے اوپر کہ وہ ان کے بچے اندر بیٹھے ہوتے ہیں بیڈ روم میں، سپلیں ان کی آن ہوتی ہیں، کمپیوٹر روم، وہ ماں باپ کے دکھ میں بھی شامل ہے، خوشی میں انہوں نے کیا شامل ہو۔ ماں باپ کا پیچھے کوئی فوت ہو گیا پاکستان میں، ماں باپ رو رہے ہیں استوئے میں بیٹھ کے، بچے کو پرواہ نہیں، وہ سپل لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس سے حیرت والی بات یہ ہے کہ ماں باپ خود اندر بھیج دیتے ہیں، بیٹا تو اندر جا، بیٹی تو اندر جا، تم نہ آنا، وہ لوگ آ رہے ہیں تو آپ اندر بیٹھے۔ وہ 2 گھنٹے بیٹھ کے سپلے کھیل رہے ہیں، وہ جذباتی طور پر آپ کے ساتھ میں ہی نہیں ہے، آپ غم سے رو رہے ہیں، وہ اندر ہنس رہے ہیں۔ یہ بڑا فرق ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ وہ بچہ آپ کے ساتھ میں نہیں، اس کے ماں باپ کا کوئی آگے باپ دادا چلا گیا، بچے کو کوئی پرواہ نہیں۔ اس سے سنگ دلی پیدا ہوتی ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ انسان تو دور کی بات ہے، اب انسانیت کا درس تو بڑا زیادہ اس معاشرے کے اندر، لیکن اس انسان میں ہمارے ماں باپ شامل نہیں، اس انسان میں ہمارا دادا نانا شامل نہیں، اس انسان میں ہماری خالہ پھوپھو ماموں چاچو شامل نہیں۔ یہ بات ایسے ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ جب آپ دکھ کی کیفیت میں ہیں تو آپ کو بچے اندر بیٹھ کے کہہ کے لگائیں تو آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ آپ کی دنیا اور ہے، بچوں کی دنیا ہی اور۔ اس عادت میں اس کو ضرورت ہے آپ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان اس کا کامل کیجیے، اس کو نماز کی تلقین کیجیے، اور اس سے بڑھ کر پھر دین کیا کرے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایج تک تو بتا کے جائیں۔ اب اس سے بڑی رحمت کوئی ہو سکتی؟ حضور ایج بتا کے جائیں، بھائی اس عادت میں بچوں کو یہ تعلیم دینا۔ جیسے ایک اور حدیث پاک میں فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی تعلیم دیا کرو۔ کتنی چیزوں کی؟ یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کی محبت، اور فرمایا اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت، اور اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت، اور قرآن مجید کا پڑھنا۔ فرمایا یہ 3 چیزیں اپنی اولادوں کو سکھایا کرو، ان کو لہرے کرو باقاعدہ۔ اور ہماری حالت یہ ہوتی ہے، ہمارے بچے جو ہیں ان کو فٹ بال سٹینڈرڈ سارے یاد ہیں، ان سے وہ پوچھ لیجئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیوں کے کیا نام ہیں، نام ہی پوچھ لیجئے، حالات زندگی ایک طرف چھوڑ دیجئے، ان کو پوچھئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے کیا اسماء گرامی، ان کو پوچھئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کے کیا مبارک اسماء۔ حضور فرما کے نہیں گئے کہ میرے اہل بیت کی محبت سکھانا، کوئی محبت خاک سکھائیں گے جب ان کے اسماء اور ناموں سے تو ہم نے تعارف نہیں کروایا۔ ان کو پوچھئے کہ وہ میراڈونا سے لے کر تو رونالڈو تک سارے پوچھ لیجئے، اگر نہ انہوں نے، یہ کس کی کمزوری؟ باخدا یہ رونے والی بات، یہ توجہ کرنے والی بات، یہ غور کرنے والی بات۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، اگر ہم اپنی اولادوں کو دین نہیں دیں گے تو یہ ہمارے بھی نہیں رہیں گے، یہ ہمارے رہیں گے نہیں۔ بس دین صرف بندے کو جوڑ کے رکھتا، دین توڑتا نہیں۔